ہوتی تھی جی کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہے، یا ہم کرپشن کی بات کرتے، اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں آپ آگے. میرا خیال ہے کوئی بالکل ہی عقل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سن کے کہ پبلک ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور کرپشن عروج پہ ہے، اور پھر آگے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کریں. یہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم کمپیئر کر دیں، انہوں نے یہ 7 کلیم کیا تھا، اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا، اگر مجھے قوم نے موقع دیا تو میں 10,000 ارب ان قرضوں سے کم کروں گا. 25,000 کا جو ہے 15,000 پہ آنا تھا، اور جو 30,000 تھا اس میں 20,000 پہ آنا تھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ. الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے تو کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو 22 میں جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی، انفلیشن انتہائی عروج پہ، وہ آپ کے سامنے ہے. روپے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی قیمت آدھی کر دی. لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں آپ پوری لسٹ ہے، کسی چیز میں 100% سے کمی نہیں ہوئی، اور دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 400% ہوا. جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریونیو ڈبل کروں گا، کہ جی یہ انہوں نے تو پی ایم ایل این گورنمنٹ نے تو 5 سال میں ڈبل کیا ہے، میں 1 سال میں، یہ آپ ذرا اپنے ریکارڈ چیک کر لیں ماضی کے، آپ کے موجود ہوں گے، 1 سال میں کروں گا. باقاعدہ اس کی اسکرین شاٹ چلی پورے پاکستان میں. 8,000 کروں گا، انہوں نے 4,000، ذرا انڈر 4,000 کیا. وہ 25,000 کا قرضہ جو ہے وہ یہ 44,000 ارب پہ لے کے گئے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین انکریز ہے. کبھی اتنی تیزی کے ساتھ 75,000 سالہ قرضہ 25,000 اور 19,500 کا اضافہ صرف 42 مہینے میں. نمبر 1. نمبر 2، جو 30,000 کا قرضہ تھا وہ یہ 54,500 ارب پہ چھوڑ کے گئے، یعنی 24,500 اس میں اضافہ کیا. اور جو ریونیو کا کرنا تھا، ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی. 1 سال ان کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گیا کہ جی ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ہم نے تو 5 دنوں میں بجٹ دیا 2013 میں آ کے، اور 1 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیا. تو یہ اب یہ جو ریٹورک ہے یہ ہمیں تو نقصان پہنچانے کی، میرا خیال ہے کہ ان کا یہ شاید یعنی انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے. اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ سے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز صاحب کے لیے کہ جی کیا کریں، کیونکہ آپ سب ذی شعور ہیں. لائنیں لگی ہوئی تھی لندن میں ٹکٹیں لینے کے لیے. ان کے سینئر 3 لوگ تھے، سب کہتے تھے جی یہ تو اپنے بوجھ میں چند مہینے اور گزرے گا، لیکن وہ شاید چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنامکلی آ جاتی، جیسی سری لنکا. شاید ان کی قسمت وہ تھا. بہت بڑی قیمت ادا کی، اور ملک سیاست کو، جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی. لیکن کمٹمنٹس کس نے کی تھی؟ وہ پی ٹی آئی نے کی تھی، وہ عمران خان نے کی تھی. انہوں نے ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. پاکستان کی کریڈیبلٹی کو یہ تباہ کرنے والے آج جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو اس حکومت نے آ کے، سب سے پہلے تو وہ ان کی جو کمٹمنٹس کو، تاکہ آئی ایم ایف پروگرام، دیکھیں یہ دنیا میں اب آئی ایم ایف ایک فائنینشیل ڈاکٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ادارہ ڈیل نہیں کرے گا، ورلڈ بینک، آئی ایف سی، آئی بی آر ڈی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، AIIB، جب تک آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے. اس ٹریک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، جاتے جاتے جو لینڈ مائنز بچھائیں، نہ صرف اپنے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اس کو بھی ریورس کر کے چلیں. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بہت اروڈ ہوئی. وہ ہر چیز کو اس شک کی نگاہ سے دیکھتے. ابھی جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب انشور کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے، اور وہ واقعی اب کریں گے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی عروج پہ سیاست، یہ ساری وائبز انٹرنیشنل جاتی ہے. اب عمران خان کو پتہ کہ نہیں پتا کہ امریکہ کا یا ویسٹرن کنٹریز کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے. ڈیٹ کا نمبر از irrelevant. It is debt to GDP which means and which matters. وہ امریکہ کا 110% ہے، UK کا کووڈ کے بعد 101% ہے، جاپان کو 257% ہے. I can quote dozen of countries جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے.
وہاں تو کوئی پالیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے, جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, آج 72 ہے. واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں, اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز, اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم نے کیے. ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. بھئی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے بزنس کریں گے؟ ہم بانڈ وقت پہ کریں گے. یہ اس میں شرطیں لگی ہوئی تھی اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا, یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا, یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. کیونکہ اگر آپ obsessed ہو گئے کہ اپنے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے, دنیا میں بدنام کرنا ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے, اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے, اس کو یعنی دنیا کے فائنینشیل دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا, تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا 2016 میں ہم بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل تھے, آج تک بھی وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. $24 بلین کے ہمارے ذخائر تھے, ہمارے قریباً آلموسٹ اس وقت کے 5.5 مہینے کی امپورٹ کا بل ہمارے پاس فارکس ریزرو تھے. اب ہم مینج کر رہے ہیں چیلنجز, لیکن یہ چیلنجز کیا اس حکومت نے کریٹ کیے ہیں؟ یہ چیلنج وہ 25,000 کا قرضہ جو 44,000 پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں, یہ ملک کا جو ڈیٹ سروسنگ 1750 ارب سالانہ تھی, آج یہ 4,000 ارب کراس کر چکی ہے, گوئنگ ٹو ٹچ کلوز ٹو 5,000. ہو از ریسپانسبل؟ تو عمران نیازی صاحب, آپ نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے, اور آپ تو ان اے وے لکی نکلے کہ آپ کسی کو اور پکڑا کے چلے گئے, ورنہ تو آپ کا وہ اشر ہوتا کہ شاید قیامت تک کسی کا نہ ہوتا پاکستان. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیکس آف ارسپانسبلٹی ہے. ان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے کیا خدمت کر رہے ہیں ایز اپوزیشن میں ہونے کے حوالے سے. تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی وری ہے, ہم ٹھیک ہے مینج کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا, اب قدرتی ایک آفت آ گئی, فلڈ جو ہے کیٹاسٹروفی آ گئی, وہ اس حکومت نے کیا. اتنے وسائل کی کمی کے باوجود آلموسٹ 90 ارب 70 کیش اور 20 ارب این ڈی ایم ای کے ذریعے خرچ کر دیے, اور آگے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو بات یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ریٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے, نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. آپ نے گھڑی کی بات کی تو کل عمران صاحب نے کہا جی یہ گھڑی میری ہے, میں بیچوں یا نہ بیچوں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ساتھ ہی دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ جو باجوہ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو جنرل آصف منیر ہیں وہ ہماری مدد کریں اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا. اس پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ گھڑی عمران خان کی نہیں تھی, یہ گھڑی 22 کروڑ عوام کی عزت تھی. یہ گھڑی اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اس میں تو دنیا کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی, پاکستان کو بہت بدنام کیا. اس کا وہ ضرور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ایک دن. جی نیکسٹ بھائی صاحب ریٹائر ہو کے اپنا میرے خیال میں ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں. عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ آپ کے محسن تھے, آپ محسن کچھ نکلے ہیں. وہ آپ کے محسن تھے, آپ محسن کچھ نکلے ہیں عمران خان صاحب. اس سے آگے میں بات کیا کروں. اور جو نئے سپاہ سالار آئے ہیں, مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے, یہ پروفیشنل سولجر, ان کا شائننگ کیریئر ہے. انشاءاللہ یہ گریٹ پاکستانی اینڈ مسلم, اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے, اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ.
जनाब वज़ीर आज़म, आपने अपने इब्तदाई कलमात में डेली मेल के बारे में जो अपॉलॉजी की गई है उसे दुश्मनों का मुंह काला हुआ है, सच का बोल बाला हुआ है। पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। इस पर मैं पूरी कौम अपनी तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरे इसहाक डार साहब से मेरा सवाल है कि रात इमरान खान साहब ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये दावे किए कि मार्केट में डॉलर 150 रुपए का नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की बरामदात में माहाना 18% कमी हो रही है और डिफॉल्ट का आपने बता ही दिया। जो बाकी उन्होंने ये कहा था कि 100% रिस्क हो चुका है। मैं आपके कमेंट्स चाहता हूं कौम के लिए। देखिए, जहां तक हनीफ खालिद साहब रेट का ताल्लुक है, इंटरबैंक मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज में रेट तो आपको पता है कि क्या है, वो 224 के करीब है, 2-3 रुपए का फर्क है। लेकिन ग्रे मार्केट में वो आप सही कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट में 10-15 रुपए 18 रुपए का फर्क है। उसकी कुछ वजूहात है। वो वजूहात ये है कि हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, वीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हजार इंपोर्ट करके 2300 रुपए में लोकल बेच रहे हैं। और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइजर वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इस पे हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म के नोटिस में है। जुमे को आपने देखा होगा कि एक मीटिंग इंटर मिनिस्टेरियल और इंटर इंस्टीट्यूशन हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक क्रैकडाउन किया जाएगा जो स्मगलर्स हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान से वो यानी क्रॉस दी बॉर्डर भेज रहे हैं, और जो चीजें यहां से स्मगल हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, खुसूसन वीट और फर्टिलाइजर। तो आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, टायर्स निकले कोलों के नीचे से, दिरहम पड़ेगा 36,000 एक सिर्फ। सो आप देखेंगे कि ये देखें रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी यूज्ड। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो होता है। तो वो उसकी इजाजत वज़ीर आज़म ने दी है और मैंने ऑथराइज किया है सबको। ये उनका मैंडेट है कि बॉर्डर्स को सील करना पड़े तो सील करें, ना यहां से अपनी हमारी गंदम एक्सपोर्ट होगी। जिसे खरीदनी है वो डॉलर अपने ले खरीद ले, हमें कोई मसला नहीं है। फर्टिलाइजर लेना 6-7 हजार रुपए का इंपोर्ट करें। हमने अपनी आवाम के लिए ये सब्सिडी रखी हुई है। जी हाँ जी, हम वो 4,000 के करीब हम सब्सिडाइज करके बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल हमारी खरीद जो कॉस्ट है वो 2300 से कम है, 2300 पे बेचते हैं। और वो इसलिए कि हम गैस जो है वो फर्टिलाइजर के लिए देते हैं, वो गैस हम बिजली भी बना सकते हैं सस्ती उससे। तो ये हमारी सारी चीजें फोकस में है और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक सीरियस क्रैकडाउन शुरू हो चुका है जुमे के दिन से, और इंशाल्लाह उसके नताइज पाकिस्तान के हक में आएंगे। तीसरी जो आपने की कि एक्सपोर्ट में कमी, बिल्कुल 18% कमी नहीं है। टोटल कमी जो है, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, 5 महीने का फिगर दे रहा हूं आपको, इसके 3% कमी है। लेकिन हमारी जो इंपोर्ट्स है उसमें 30% कमी है। तो ओवरऑल इसके नतीजे में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.3 बिलियन था पिछले साल 5 महीनों का, वो इस साल 2.8 बिलियन है। तो ये सारी चीजें डायरेक्शन अलग अलग से पॉजिटिव है। खालिद महमूद साहब जी, एक्सप्रेस। मुज़ाकरात हो रहे हैं, सागडार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। क्या आप बता सकते हैं कि उन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, और क्या इमरान खान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में जो NRO है वो भी उस एजेंडे में शामिल है, और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है, खासकर जो अर्ली इलेक्शन है, क्या उस पर बातचीत हो रही है? देखिए, ईवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाज़त से हुई है। सदर साहब ने मिलने की ख्वाहिश की, मैंने कहा आप ज़रूर मिलें और देखें कि